بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وأعوذني من شر نفسي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج موجودہ دور میں جو فتنہ ارتداد کے اسباب ہیں، آج امت مسلمہ ارتداد کی کاغار پہ چل رہی ہے. ذہنی ارتداد ہو، ذہنی ارتداد کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اندر معاشرتی ارتداد بھی ہے. معاشرے میں بھی ارتداد پایا جا رہا ہے. ذہن بھی مرتد ہو چکے ہیں. زبان سے بھی ارتداد کے کچھ بول دیتے ہیں لوگ، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے. ارتداد کے معنی ہے اس راستے سے پلٹ کر واپس ہو جانا جس راستے سے آدمی آیا ہے. لفظی اور لغوی معنی ڈکشنری میں آتے ہیں، مگر اسلامی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ ارتداد کے معنی ہے اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا. اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام سے روگردانی کر لینا، منہ موڑ دینا، واپس آنا، مرتد وہ کہلاتا ہے. وہ شخص، کوئی شخص مسلمان اپنے مذہبی عقائد، توحید و رسالت کو اور آخرت کو، ان چیزوں سے اگر انحراف کر لے، روگردانی کر لے، اعلانیہ انکار کر دے، اپنے دین کو ترک کر دے اعلانیہ طور پر، تو وہ شخص مرتد کہلائے گا. اسلام کے مسلمہ عقائد و احکام کو میں سے کسی کا بھی ایک کا انکار کر دینا، اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں توحید اور رسالت کو تو مانتا ہوں لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا ہوں، کہ آخرت میں کیا عذاب ہونے والا ہے، کیا مجھے جزا اور بدلہ ملنے والا ہے، اس بات کو میں نہیں مانوں گا. یا کوئی مسلمان کسی شرعی چیز، کسی حرام چیز کو بغیر شرعی دلیل کے حلال کر دے یا حلال چیز کو حرام قرار دے دے تو وہ مرتد کہلائے گا. ان تمام صورتوں میں وہ مرتد ہو جائے گا. اسلام سے اس کا کوئی رشتہ پھر نہیں، اسلام سے وہ پھر جائے گا. واضح رہے کہ اسلام کے مسلمہ عقائد و فرائض کا انکار تو ارتداد ہے ہی، لیکن اس کے برعکس سے اگر آپ دیکھیں گے آج امت مسلمہ کے اندر بے عملی کا زور و شور ہے. بے عملی اگرچہ تو گناہ ہے مگر اس پہ ارتداد کا حکم صادر نہیں کیا جائے گا، ارتداد کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن مثال کے طور پر کوئی اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے یا روزے نہیں رکھ رہا ہے، جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے کہ تم کیوں نہیں نماز پڑھتے، تم کیوں نہیں روزہ رکھتے، تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے. تو مرتد نہیں ہے بلکہ بے عمل ہے. بے عملی اور بدعملی سے توبہ کرنا چاہیے اس انسان کو. کوئی مومن بندہ ہے، اسلام پہ عمل کر رہا تھا لیکن چھوڑ دیا، اب اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو ایک مسلمان کو اب چاہیے کہ اسے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کر کے ایک مسلمان کو اسلامی تعلیمات میں پھر عمل پیرا ہو جانا چاہیے. اسلامی تاریخ میں ارتداد کا پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد واقع ہوا کہ جب ایک بستی کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، نماز تو پڑھ لیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسی بنا پر خلیفہ وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف پھر مائل ہو گئے، اسلام کی طرف پھر واپس آ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت دانشمندی اور جرأت و ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا، اور لوگوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ان کے سر کو کچل ڈالا. فتنہ ارتداد کے سر کو بالکل ہی کچل ڈالا تھا. اس زمانے میں کچھ ضعیف العقیدہ لوگ، جو کمزور عقیدے کے لوگ تھے، نئے لوگ تھے، وہ لوگ، کچھ لوگ پھر مرتد بھی ہو گئے تھے. فتنہ ارتداد کے مشابہ اسی کے ملتے جلتے ایک فتنہ اعتزال کہلاتا ہے. فتنہ اعتزال عباسی دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. عباسی دور خلافت میں اس فتنے نے سر اٹھایا تھا. اس فتنے کو خلیفہ وقت مامون رشید کی، اس وقت کا جو خلیفہ تھا مامون رشید، اس کی حمایت حاصل رہی تھی. اس وجہ سے یہ فتنہ آگے چل کر کے اور بڑھتا چلا گیا تھا. اس فتنے کے موجدین کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے. اس فتنے کے جو موجد تھے اور جو لوگ ماننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہی ایک مخلوق ہے، اور جیسے مخلوق ہے بقیہ مخلوق، ویسے مخلوق اللہ کی مخلوق ہے یہ قرآن. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا.
جس طرح باقی مخلوق ہے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس فتنے کا شکار ہو چکے تھے۔ اس فتنے کی مخالفت کی قیادت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اس فتنے کی قیادت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور حکومت وقت نے انہیں بہت ہی اذیتناک سزائیں دی تھی، بہت ہی خطرناک سزائیں دی، یہاں تک کہ کوڑے لگانے والے تھک جاتے تھے، اتنے کوڑے لگائے جاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مامون رشید کا جب انتقال ہوا تو پھر اس فتنے کا سدباب ہوا اور خاتمہ ہوا تھا۔ ہندوستان میں بھی ارتداد کی وبا پھیلی ہے، اس زمانے میں بھی، اکبر کے زمانے میں ہندوستان میں ارتداد کی جو وبا پھیلی اکبر کی دور حکومت میں پھیلی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ایک الگ مذہب بنایا تھا، دین الہی کے نام سے قائم کیا تھا، دین الہی، جس کے شکار بہت سارے بھولے بھالے مسلمان ہو چکے تھے، سادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ البتہ علماء حق اور خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کے اثر اٹھانے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس کا عزم و ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اکبر کا جو خود ساختہ دین تھا، اپنی بنائی ہوئی جو دین تھی اس کی، وہ قائم نہیں رہ سکا، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر وہ معدوم ہو گیا۔ فتنے ارتداد کی سب سے زیادہ خطرناک مہم تو آج بھی شدھی کرن کے نام سے چل رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک ہندوستان میں شدھی کرن کے نام سے چل رہی ہے۔ اس شدھی کرن کے تحریک اس زمانے میں بھی 1923 میں اس کا مقصد ہندوستان میں مقیم مسلمان کو ہندو بنانے کی ایک شدھی کرن تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں مقیم اور عیسائیوں کو، دونوں گٹوں کو اور دونوں لوگوں کو بنانے کے، یہ عیسائیوں کو بھی ہندو بنانے کی بات کہی جا رہی تھی۔ اس تحریک کے بانی جو تھے، اس تحریک کے بانی دیانند سرسوتی اور سردھانند کا یہ نظریہ تھا کہ بھارت میں مقیم جو مسلمان ہیں وہ ہندو ہے، ایک زمانے سے وہ ہندو رہے ہیں، انہیں ہندو ہی ہو جانا چاہیے، اس بات کو وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن اسی تحریک کے بعد راشٹریہ سوم سنگھ کے RSS کی شکل کی اختیار پھر ان لوگوں نے کی، اور آج تک شدھی کرن کی یہ تحریک آج تک یہ چل رہی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس میں تیزی آئی ہے، 10 سالوں میں 2015 سے 15 کے بعد اس میں تیزی آئی ہے کچھ۔ موجودہ ارباب اقتدار نے، ابھی جو ارباب اقتدار ہیں، جو موجودہ آج کی حکومت ہے، یہ حکومت چاہتی ہے کہ قبول اسلام سے روکنے کے لیے، یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو پھیلنے سے روک دیا جائے۔ آج یہ چاہتی ہے تبدیل مذہب کی قانون بنائی جا رہی ہے، آج بہت ساری تبدیل مذاہب کی ترامیم اور بدلاؤ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے سپریم کورٹ اور کے ججز بھی اس بات کو بولنے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ آج ان کے انڈر میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ موجودہ ارباب اقتدار، البتہ اگر کوئی شخص ان کے آج کے دور میں اگر ہندو ہونا چاہے تو اسے تبدیلی مذہب تسلیم نہیں کر رہی ہے، بلکہ کہہ رہی کہ یہ تو گھر واپسی ہے، دوسرے نام سے وہ لوگ پکار رہے ہیں۔ آج ارتداد کی لہر تقسیم ملک کے بعد، تقسیم ملک کے وقت بھی بہت ساری ارتداد کی لہریں آئیں، دیکھنے کو ملی۔ آزادی کے بغل بجنے کے ساتھ ہی ملک میں ایک لامتناہی فسادات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہاں پہ جب سلسلہ شروع ہوا تو وہ بہت ہی غریب مسلمان، بہت ہی کمزور مسلمان جو تھے، غریب پروردہ غریب لوگ، ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، کمزوروں کو لالچ دے کر کے انہیں ہندو بنایا جا رہا تھا، اور انہیں گھر واپسی کی جا رہی تھی، انہیں شدھی کرن کیا جا رہا تھا، ان کے زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا تھا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے حالات پیش آئے تھے جنگ آزادی کے بعد، جب تقسیم ملک کا، جب ہمارے ملک پڑوس ہندوستان اور پاکستان کا جب بٹوارا ہوا تھا، اس وقت بہت حالات نازک ہو گئے تھے۔ لیکن اسباب، موجودہ دور میں جو فتنہ ارتداد کے اسباب ہیں، وہ اسباب بہت ساری ہیں، ان میں سے مختلف وجوہات ہے، ان میں سے مندرجہ ذیل ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ آج اسلام سے ناواقفیت آج ہماری امت مسلمہ کی ہے۔ آج امت مسلمہ کے نئی نسل، چاہے مرد ہو، چاہے عورت، چاہے ہمارے جوان ہوں، چاہے ہماری نوجوان نسل کے بچے یا بچیاں ہوں، یہ لوگ اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ارتداد کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ عام طور پر جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی نہیں معلوم ہے، اسلام کے فنڈامنٹل جانکاری جو ہونی چاہیے، اسلام کی بنیادی تعلیم جو ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے انسان کو۔ آج ایسی واقفیت ہوتی ہے کہ ایسی واقفیت ہونی چاہیے جیسے کہ ہونی چاہیے، وہ ہو ہی نہیں۔ بس وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان کہلا رہے ہیں۔
ان کے نام مسلمان جیسے تو ہوتے ہیں، لیکن عقائد کو وہ حقانیت کی سمجھتے نہیں ہیں، عقائد کی حقانیت کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ عقائد کی حقانیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب اور میننگ کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس بات کو وہ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے وہ ارتداد کے ہلکے سے جھونکے میں بھی وہ بہہ جاتے ہیں اور ارتداد کے جھونکے سے برباد ہو جاتے ہیں، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے ارتداد کے اسباب میں سے، ارتداد کی وجوہات میں سے، کہ ایمان کی کمزوری کی علامت۔ یہ بھی دراصل وجہ پہلی وجہ ہی کا نتیجہ ہے کہ کم علمی یا عدم واقفیت کا ہونا، کم علم ہونا یا واقفیت کا نہ ہونا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان آج کمزور ہے۔ دراصل انسان تو جلد باز واقع ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے، جلد بازی چاہتا ہے، وہ کسی اجر اور جزا کے لیے آخرت کا انتظار کرنا نہیں چاہتا، آخرت کی اس کی کرنسی دکھائی نہیں دیتی، صرف دنیا کی کرنسی آج دکھائی دیتی ہے، اسی لیے وہ کسی جھوٹے دلائل سے بھی مات کھا جاتا ہے، کسی جھوٹے دلائل سے بھی، جھوٹے اور فراڈ کرنے والوں سے بھی مات کھا جاتا ہے آج انسان، اور اپنا ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ پھر موجودہ دور میں فتنہ ارتداد کے اسباب میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ غربت کا آج امت مسلمہ کے اندر، ہماری امت کے اندر غربت کا بہت ہی ہے، غربت کی، ارتداد کی سب سے بڑی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ غربت بھی ہے۔ حدیث پاک میں کاد الانسان یکون کفرا، کہ انسان کو کفر تک یہ فقر پہنچا دیتا ہے، حدیث پاک میں کہ فقر و فاقہ انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں میں غربت کے ازالے کے لیے کوئی منصوبہ بند تحریک نہیں بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے میں غربت کو ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بند تحریک ہی نہیں چلائی جاتی ہے، غریبوں کے لیے کوئی ادارہ ہی نہیں قائم کیا گیا ہے۔ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اگر ایمان اور اسلام کو فروخت کرنا پڑتا ہے تو وہ فروخت کر ڈالتے ہیں، وہ لوگ غریب لوگ بآسانی اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور سودا کر ڈالتے ہیں۔ وطن عزیز میں عیسائیت کے فروغ کے لیے سب سے بڑی وجہ یہی ہے، عیسائیت کو جو فروغ مل رہی ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی جو کم ظرف لوگ دوسری طرف غربت ہی کا شکار ہیں، جو عیسائیت میں جو داخل ہو رہے ہیں بہت سارے بے پڑھے لکھے لوگ، تو وہ لوگ اسی وجہ سے کہ وہ لوگ غربت کا شکار ہیں، جس کا شکار ایک طرف تو غیر مسلموں کو بنایا جا رہا ہے، جو پسماندہ طبقات کے ہوتے ہیں، نچلے طبقات کے ہوتے ہیں، دلت طبقات کے ہوتے ہیں، جو روزانہ کام کاج کرنے والے، روزانہ تہاڑی پہ کام کرنے والے، ایسے لوگوں کو لاکھوں روپے کے لالچ دے کر کے عیسائی کمیونٹی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں جو غریب مسلمان، انہیں بھی جب لالچ دیا جاتا ہے تو وہ لالچ میں آ کر کے وہ بھی اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں اور ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ لالچ کا، ارتداد کی وجہ ایک لالچ بھی ہے۔ ہر انسان آشائش پسند آج ہو چکا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ آرام سے ہمیں ہر کچھ مل جائے، مال کا لالچ دیا جاتا ہے یا روزگار کی لالچ یا سرکاری نوکری کا لالچ اگر کسی کو دیا جائے تو انسان ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آج ایمان بیچنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک فتنہ ارتداد کے ایک وجوہ موجودہ دور میں جو یہ بھی ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی طرف سے ارتداد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ ہر دور میں کچھ کمزور دل لوگ ہوتے ہیں، دل لوگوں نے بادشاہوں کے ظلم سے، آج بادشاہوں موجودہ حکومت کے وقت کے در سے اپنا دین کو تیاگ دیا، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ موجودہ دور میں بھی حکومت کا خوف مسلمانوں میں ارتداد کا باعث بن رہا ہے۔ موجودہ دور میں آج کی جو حکومت ہے یہ بھی اگر ڈرا رہی ہے، ڈرانے کی وجہ سے آج بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے مسلم بستیوں پر، آج ان کے قبرستانوں پہ، آج وقف ایکٹ کو آپ دیکھ لیجئے، وقف ترمیمی بل کو لے کر کے آج ہلہ مچایا جا رہا ہے، اور خرافات کو انجام دینے کے لیے بہت سارے قبرستانوں پہ، بہت سارے مدرسوں کو اور بہت سارے مسجدوں کو منہدم کر دیا گیا بہت سارے علاقوں میں۔ تو یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ چاہے ڈرا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا جائے، یہ کوششیں ہو جا رہی۔ اس میں خاص طور پر ہمارے مسلمان بچوں کو اور مسلمان نوجوان کمیونٹی کو شکار بنایا جا رہا ہے۔ ارتداد کی منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، ملک میں بعض تنظیمیں بنائی گئی، مسلمانوں کا دین سے پھیرنے کے منصوبہ بندی تیاری کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں خاص طور سے مسلمان لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو مسلم لڑکیاں ہماری کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اختلاط مرد و زن کے مواقع ہوتے ہیں، کہ مرد و زن یعنی مرد عورت ایک ساتھ پڑھائی کے موقع ہوتے ہیں۔ گمراہی اور ارتداد کی ایک وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے حیائی ہے، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے، ہر طرف عیاشیوں کو دعوت دینے والے مناظر اور مواقع ہیں، مخلوط تعلیمی نظام ہے،
مخلوط تعلیمی نظام ہے آج، ملے جلے تعلیمی نظام کے ساتھ آج ہم چل رہے ہیں۔ دفاتر میں جوان لڑکے لڑکیاں، آفیسز میں جوان لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ کام کرنا ہو رہا ہے۔ ان مقامات میں لڑکیاں آپس میں تعارف حاصل کرتی ہیں، امیر زیادہ غریب لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اپنے فریب کا شکار بناتے ہیں، ان کو اچھی زندگی کا لالچ دے کر جنسی زیادتیاں تک کر ڈالتے ہیں، جنسی زیادتیاں تک کر ڈالتے ہیں، بعد میں بلیک میل کر کے مذہبی بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں اور بلیک میلنگ کر کے پھر اس کے مذہب کو تبدیلی مذہب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ مسلمان